آج ہم ایک ایسے فلسفی کی بات کر رہے ہیں جن کا نام ہی ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، فریڈرچ نیٹشے۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ان کی کتاب، یا یوں کہیں کہ ان کے نوٹس کا مجموعہ، دی ول ٹو پاور۔ ہاں، قوت حاصل کرنے کی خواہش۔ آج ہم اس کے دوسرے حصے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے کرٹیک آف دا ہائیسٹ ویلیوز ہدرٹو، یعنی اب تک کی اعلیٰ ترین اقدار پر تنقید۔ یہ نام ہی بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ نیٹشے کے بعد میں شائع ہونے والے نوٹس ہیں، تو انداز تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں بکھرا ہوا ہے، کہیں کہیں بہت مختصر۔ جی ہاں، یہ مکمل کتاب کی طرح نہیں لکھی گئی تھی، یہ ان کے خیالات تھے جو وہ جمع کر رہے تھے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان بکھرے ہوئے موتیوں میں سے نیٹشے کی جو بنیادی تنقید ہے مغربی اقدار پر، خاص کر مسیحی اخلاقیات پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی کوشش رہے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ گہری کھوج۔ نیٹشے کا لکھنے کا انداز ہی بڑا منفرد ہے، کہیں شاعری لگتی ہے، کہیں فلسفہ، بہت جذباتی، بہت گہرائی والا۔ جی، استعارے بہت استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ نوٹس تھے، بعد میں ترتیب دیے گئے، تو ایک سیدھی سادھی دلیل ڈھونڈنا وہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، مرتب کرنے والوں نے بھی شروع میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ خیالات ابھی پک رہے تھے۔ تو ہمارا کام آج یہ ہے کہ ان نوٹس سے وہ مرکزی دھاریں نکالیں جہاں نیٹشے ان اقدار پر سوال اٹھا رہے ہیں جنہیں ہم صدیوں سے مانتے آئے ہیں۔ بالکل، اور کتاب دوم کا مقصد ہی یہی ہے۔ نیٹشے یہاں ان قدروں کی جڑیں کھود رہے ہیں جنہیں مغربی تہذیب نے خاص طور پر مسیحیت کے اثر میں سب سے اونچا درجہ دیا ہے۔ کون سی قدریں؟ جیسے ہمدردی، عاجزی، مساوات پسندی۔ نیٹشے کا خیال ہے کہ یہ قدریں زندگی کے بڑھنے پھولنے کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کہیں غیر معمولی ہیں، اعلیٰ قسم کے انسان بن سکتے ہیں، ان کے لیے زہر ہے۔ اوہ، یہ تو بہت سخت بات ہے، زہر۔ جی، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو مروجہ اخلاقیات ہے نا، یہ اصل میں کمزوروں اور ناکام لوگوں کی ایجاد ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ ان کا ایک طرح کا ہتھیار ہے۔ وہ اپنی بقا کے لیے اور اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے جو لوگ قدرتی طور پر طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، زندگی سے بھرپور ہیں، ان کی خوبیوں کو، جیسے فخر ہے، خود اعتمادی ہے، طاقت ہے، ان سب کو وہ برا، گناہ یا کمتر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ نیٹشے کے مطابق یہ اصل میں زوال پذیر جبلتوں کی جیت ہے، ان جبلتوں پر جو زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں، یعنی فروغ پاتی جبلتیں۔ تو یہ ایک طرح سے زندگی کی نفی ہوئی؟ بالکل، وہ اسے کچھ نہ ہونے کی خواہش کہتے ہیں، ول ٹو نتھنگنس۔ اور اس ساری تنقید میں لگتا ہے مسیحیت ان کا خاص نشانہ ہے۔ جی بہت زیادہ۔ وہ اسے ایک ایسا نظام سمجھتے ہیں جو انسان کی فطری جبلتوں کی نفی کرتا ہے، خاص طور پر جسمانی خواہشات۔ یہ رویہ قدیم یونانیوں سے بالکل الٹ ہے، جو جسم کو زیادہ معصومیت سے دیکھتے تھے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت بوڑھے اور تھکے ہوئے لوگوں کا مذہب ہے۔ ان کے خیال میں تو یہی ہے، وہ لوگ جن میں زندگی کی وہ توانائی کم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ تو پھر یورپ کی نوجوان قوموں میں پھیلا۔ ہاں، اور نیٹشے کہتے ہیں کہ یہیں تضاد پیدا ہوا۔ ایک زندہ دل قوم ایک ایسے مذہب کو اپنا رہی ہے جو زندگی کی جبلتوں کو شخص سے دیکھتا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ چرچ ہی وہ چیز ہے جس کے خلاف عیسیٰ نے تعلیم دی تھی۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ اس تبدیلی کا ذمہ دار سینٹ پال کو ٹھہراتے ہیں۔ پولس کو؟ ہاں، نیٹشے کے مطابق پولس نے عیسیٰ کی اصل تعلیمات کو بدل دیا اور یہ ایمان سے نجات اور مرنے کے بعد جی اٹھنے والے تصورات شامل کر دیے جو ان کے خیال میں اصل پیغام نہیں تھا۔ اچھا، اس کی نفسیاتی وجہ وہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ریسنٹمنٹ۔ جی، ریسونٹیمون، یہ فرانسیسی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے دبا ہوا غصہ، کینہ، حسد۔ کن کا غصہ؟ کمزور اور دبے ہوئے طبقوں کا۔ وہ لوگ جو طاقتوروں کا سامنا براہ راست نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی نفرت اور بے بسی کو اخلاقی قدروں کا روپ دے دیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ طاقتور کی طاقت کو برائی کہہ دیتے ہیں اور اپنی کمزوری کو اچھائی، نیکی، عاجزی کا نام دے دیتے ہیں۔ اچھا۔ نیٹشے کے مطابق مسیحی آئیڈیل اسی ریسونٹیمون کی پیداوار ہے اور اسے یہودی ذہانت نے پروان چڑھایا اپنی حکمرانی اشرافیہ کے خلاف ایک آپ کہہ لیں روحانی بغاوت کے طور پر۔
مقصد یہ تھا کہ کمزور ترین کی بقا کی جبلت ہی اخلاقی معیار بن جائے۔ یہ تو بہت ہی تہلکہ خیز تجزیہ ہے۔ وہ نئے عہد نامے نیو ٹیسٹمنٹ پر بھی تنقید کرتے ہیں؟ بہت سخت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جہاں معمولی لوگ بڑے بڑے فلسفیانہ اور روحانی مسئلوں پر جج بن بیٹھے ہیں۔ اور مسیحوں پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے راسپ بازی والی بات تو صرف چرچ کی عملی کمزوری یا بزدلی چھپانے کا بہانہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جمہوریت کو بھی اسی سلسلے کی کڑی سمجھتے ہیں۔ ہاں، ان کے نزدیک جمہوریت بھی مسیحیت کا ہی ایک سیکولر روپ ہے، سب کو برابر کرنے کا رجحان، جسے وہ غیر فطری سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک پوری فہرست دیتے ہیں ان چیزوں کی جنہیں مسیحیت رد کرتی ہے۔ جی، لمبی فہرست ہے۔ فخر، فاصلے کا احساس، عظیم ذمہ داری، جسے وہ شاندار حیوانیت کہتے ہیں، جنگ اور فتح کی جبلتیں، جذبے کی شدت، انتقام، چالاکی، غصہ، شہوت، مہم جوئی، علم کی پیاس۔ گویا ہر وہ چیز جو نیٹشے کے نزدیک زندگی کی بھرپور علامت ہے۔ بالکل، ہر وہ چیز جو زندگی کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ لیکن یہ تنقید صرف مسیحیت تک نہیں رکتی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک بڑا ہدف تھا، لیکن نیٹشے اس سے آگے جاتے ہیں۔ وہ مجموعی طور پر اخلاقی اقدار کے تصور پر ہی سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یعنی صرف ہمدردی یا عاجزی نہیں بلکہ اخلاقی ہونے پر ہی سوال۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ اخلاقیات پر اتنا زور دیا گیا ہے، اسے اتنا دہرایا گیا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فطرت کا حصہ لگنے لگی ہے۔ حالانکہ وہ نہیں ہے۔ نیٹشے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں معاشرے، خاص طور پر جسے وہ ریور یعنی عام عوام کہتے ہیں، اس کی بقا کے لیے بنائے گئے اصول ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان پر سوال کرنا ہی منع ہو گیا۔ تو وہ کانٹ جیسے فلسفیوں پر بھی تنقید کرتے ہیں؟ ہاں، کہ انہوں نے اخلاقیات کو عقلی بنیادیں دے کر ایک طرح سے اس پر تنقید کا راستہ مزید مشکل بنا دیا۔ یہ ریوڑ والی بات تھوڑی اور واضح کریں۔ یورپی اخلاقیات ریوڑ کے لیے مفید ہے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں، نیٹشے کا ماننا ہے کہ جو اخلاقیات اکثریت کے لیے بنائی جاتی ہے وہ لامحالہ اوسط درجے کی ہوتی ہے، وہ اکثریت کے فائدے کو دیکھتی ہے۔ تو اس سے غیر معمولی فرد کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس غیر معمولی فرد کو ممتاز بناتی ہیں، اس کی انفرادیت، اس کی طاقت، اس کی تخلیقی صلاحیت، وہی چیزیں اس ریوڑ کی اخلاقیات میں مشکوک، خطرناک یا بری سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا، ریوڑ ہمیشہ اس چیز سے ڈرتا ہے جو مختلف ہو، جو اس کے معیار سے اونچا ہو۔ تو اخلاقیات ایک طرح سے غیر معمولی انسان کو دبا کر اوسط کے برابر لانے کا آلہ بن جاتی ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ عمل اور کرنے والے کو الگ دیکھنے پر تنقید کرتے ہیں۔ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں والی بات۔ جی بالکل، نیٹشے اس تصور کو رد کرتے ہیں کہ کوئی عمل اپنے آپ میں ذاتاً اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے نزدیک عمل کے قدر کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس کانٹیکسٹ میں کیا۔ ایک ہی کام جیسے قانون توڑنا ایک شخص کے لیے قابل فخر بغاوت ہو سکتا ہے، اور دوسرے کے لیے صرف جرم۔ بالکل، اور یہ فیصلہ کہ کون سا عمل اچھا ہے یا برا، یہ بھی اکثر فیصلہ کرنے والے کی اپنی ضرورت یا کہہ لیں خود غرضی پر مبنی ہوتا ہے، کسی آفاقی اصول پر نہیں۔ یعنی اخلاقیات خود بھی طاقت کے کھیل سے باہر نہیں؟ قطعی نہیں۔ نیٹشے تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات خود غیر اخلاقی ہے، امورل۔ یہ کیسے؟ اس معنی میں کہ یہ زندگی کی بنیادی جبلتوں کے خلاف کام کرتی ہے، خاص طور پر ان جبلتوں کی جو طاقت، تخلیق اور بڑھوتری سے جڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی فضیلت، مطلب اصل طاقت اور خود پر قابو، وہ اوسط آدمی کی ساری جبلتوں کے خلاف جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، ریوڑ کے معیار سے عقل مندی نہیں سمجھی جاتی، اور اکثر انسان کو الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ اس لیے اوسط آدمی کی نظر میں اصل فضیلت ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو یہ تنقید صرف اقدار پر نہیں بلکہ آئیڈیل یا مثالی ہونے کے تصور پر بھی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل، یہ نیٹشے کی فکر کا ایک اور اہم ستون ہے۔
وہ اس خیال پر ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی ایک مثالی حالت طے کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جیسا ہونا چاہیے کا مطالبہ اتنا ہی بے معنی ہے جتنا درخت جیسا ہونا چاہیے۔ می رہ گئی ہے جسے ہمیں اپنی اخلاقیات سے پورا کرنا ہے۔ ان کے نزدیک اخلاقیات کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، انہیں مختلف ہونا چاہیے۔ یہ حال سے، حقیقت سے ایک قسم کا فرار ہے۔ اور یہ جو ترقی کا خیال ہے کہ انسانیت بہتر ہو رہی ہے، کسی آئیڈیل کی طرف جا رہی ہے، نیٹشے کہتے ہیں یہ پرانے مذہبی تصور خدا کی بادشاہت کا ہی سیکولر ورژن ہے۔ ہم نے بس جنت کو آسمان سے اتار کر مستقبل میں زمین پر رکھ دیا ہے۔ اچھا، وہ آئیڈیلز کی دو جڑیں بتاتے ہیں، ایک جمالیاتی تجربہ جہاں دنیا مکمل اور خوبصورت لگتی ہے جیسے قدیم یونانی آئیڈیل، اور دوسرا مذہبی اخلاقی جہاں دنیا نامکمل، گناہ آلود اور دھوکہ لگتی ہے، اور آئیڈیل اس دنیا سے فرار میں ہے جیسے مسیحی آئیڈیل۔ انہوں نے آئیڈیل ماننے والوں کی نفسیات پر بھی کچھ کہا ہے کہ وہ فوراً تبلیغ کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریوڑ کی جبلت ہے، گویا انہیں اپنے آئیڈیل پر تب تک یقین نہیں آتا جب تک باقی سب بھی اسے نہ مان لیں۔ یہ اپنی انفرادیت پر کم اعتمادی کی نشانی ہے۔ اور پھر وہ آتے ہیں خاص طور پر اچھے آدمی، گڈ مین کے آئیڈیل پر۔ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اچھا انسان بنو۔ نیچے کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ یہ اچھائی اکثر صرف بے عملی، پیسیوٹی کا نام ہے۔ بے عملی؟ ہاں، اچھا آدمی وہ ہے جو کوئی برا کام نہ کرے، مطلب وہ کوئی خطرہ نہ مول لے، کوئی تنازع کھڑا نہ کرے، کسی کو ناراض نہ کرے۔ روح کے سکون کے نام پر وہ زندگی کی ساری شدت سے، ساری کشمکش سے، ساری دشمنیوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نیچے سے ایک قسم کی بیماری کہتے ہیں۔ اور طاقت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مدد کرنے والی طاقت اور نقصان پہنچانے والی طاقت؟ نیچے اس تقسیم کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک طاقت بس طاقت ہے، جو مدد کر سکتا ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اچھا آدمی بننے کی کوشش میں ہم طاقت کا ایک رخ دبا دیتے ہیں؟ جی، اور نتیجتاً کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیٹشے کہتے ہیں کہ یہ جو اچھا آدمی ہے یہ اصل میں مثالی غلام ہے، وہ جو اپنی مرضی سے دستبردار ہو گیا، جو بے نفسی کو سب سے بڑی خوبی مانتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نیٹشے کسے اہمیت دیتے ہیں؟ حقیقی جیتے جاگتے انسان کو، اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل انسان کسی بھی خیالی مثالی یا مطلوبہ انسان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ سارے آئیڈیلز زندگی کو محدود کرتے ہیں، وہ مضحکہ خیز زیادتیاں ہیں۔ تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ اخلاقی بننا کیا واقعی انسان کو بہتر بناتا ہے؟ نیٹشے تو اس کے الٹ کہہ رہے ہیں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی قسم، ٹائپ کی بلندی اور مضبوطی کے خلاف جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کرنے والا خیال ہے۔ بالکل، وہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ انسان زیادہ نیک ہو، یا زیادہ چالاک، یا زیادہ خوش؟ اور کیا یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہو بھی سکتی ہیں؟ انہوں نے جانوروں کو سدھانے کی مثال دی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جیسے جنگلی جانور کو سدھانے سے وہ بہتر نہیں ہوتا، صرف کمزور اور کم خطرناک ہو جاتا ہے، اسی طرح اخلاقیات انسان کو پالتو بناتی ہے، اس کی اصل فطری توانائی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، نیٹشے کی یہ جو صدیوں پرانی اقدار پر تنقید ہے، آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آج بھی اتنی متعلقہ کیوں لگتی ہے؟ میرے خیال میں یہ اس لیے متعلقہ ہے کہ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوال اٹھائیں جنہیں ہم آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی اولا اختیار پر؟ جی، کیا واقعی یہ ہمیں بلند کر رہی ہیں، یا کہیں یہ ہمیں، جیسا نیٹشے کہتے ہیں، کمزور تو نہیں بنا رہی؟ خاص طور پر یہ خیال کہ ہماری مروجہ اخلاقیات شاید فطرت کی بہترین صلاحیتوں کو، غیر معمولی افراد کو ابھرنے سے روکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوچنا کہ نیٹشے کی تنقید صرف منفی نہیں تھی، ان کا مقصد صرف توڑنا نہیں تھا، بلکہ نئی اقدار بنانا۔ بالکل، اقدار کی اثر نو تشکیل، ری ویلیویشن آف آل ویلیوز۔ وہ ایسی اقدار چاہتے تھے جو زندگی کی ہاں میں ہاں ملائیں، جو طاقت، تخلیق، عظمت کو فروغ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفی کو قانون ساز ہونا چاہیے۔ جی،
نئی اقدار تخلیق کرنی ہوں گی، یہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو آخر میں وہ ہمیں ایک چیلنج دے گئے ہیں۔ بہت بڑا چیلنج۔ کیا ہم ان روایتی سہاروں کے بغیر جی سکتے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی اقدار خود بنائیں، خود ان کی ذمہ دار ہوں، یا ہم ہمیشہ ریوڑ کی پناہ میں ہی رہیں گے؟ یہ وہ گہرا سمندر ہے جس میں نیٹشے ہمیں غوطہ لگانے کو کہتے ہیں۔ اور یہ غوطہ آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کے دور میں تھا۔